اور قیامت کے دن بھی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، اور قیامت کے برپا ہونے کے بعد تمام قبریں کھلیں گی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں انہیں جمع کیا جائے گا، اور پھر اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا اعمال میں سے وہ عمل نماز ہے۔ اور قیامت آنے کے بعد جب قبریں کھلیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ سب سے پہلے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور اس کے بعد روضہ اطہر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ ہے، اور پھر ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کھلے گی، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھلے گی، اور ان گنبد خضرہ شریف میں جو 3 قبریں ہیں، اور انہی قبروں میں سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے دونوں کی معیت اور صحبت میں باہر تشریف لائیں گے، اور پھر اہل بقیع جو ہیں ان کی قبریں کھلیں گی۔ یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جنت البقیع شریف، تو اہل بقیع جو ہیں وہ اپنی قبروں سے باہر لائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ترتیب نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے اس کا نام ہے جنت المعلا۔ وہ قبریں کھلیں گی اور اہل جنت المعلا اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اور پھر میدان محشر میں یہ جب روانہ ہوں گے تو پوری دنیا کے قبرستان کھلیں گے اور لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے اور میدان حشر وپا ہوگا۔ ان میں سے صرف چند مضامین آج بیان کیے جائیں گے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں اور قیامت آنے کے بعد جو کیفیت ہوگی وہ بڑے تفصیلی احکام ہیں، اور آج کی منزل میں وہ بڑی تفصیل سے پڑھے گئے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں عرض کی جائیں گی کہ آج کی منزل میں پڑھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال پشت کی طرف سے انہیں پکڑایا جائے گا، من برائے ظہر، پشت کی طرف سے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جب کتاب اعمال کی تھما دی جائے گی تو کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ تیرے وہی عمل ہیں جو دنیا میں خود کرتا رہا ہے، اور اس کتاب کے اندر تیرے ہی کیے ہوئے عمل لکھے گئے ہیں، اپنا نامہ اعمال کو پڑھ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ وضو کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں دعائیں، ان کا تعلق آج کی منزل میں پڑھی گئی کچھ باتوں سے ہے، اور ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن جو ہے کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے۔ تو جب وضو کیا جاتا ہے تو حدیث شریف میں جو دعا ہے کہ جب وضو میں ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم بید وجہی
یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے ہمارے پروردگار جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، اے ہمارے پروردگار ہمارے چہروں کو سفید ہی رکھنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وضو کے اندر ہم سب کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کہ جب وضو میں اپنا چہرہ دھوئیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے پروردگار جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے سفید ہوں گے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نجات ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی فرما برداری میں دیا ہوگا، ان کے چہرے جو ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث شریف بھی ایک درس میں نے عرض کی تھی کہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے چہرے کیسے چمکیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوہہم کصورۃ القمر کلیلۃ البدر، قیامت کے دن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو ولی ہوں گے، صالحین ہوں گے، متقین ہوں گے، ابرار ہوں گے، محسنین ہوں گے، ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ تو اس آیت کی تفسیر جو ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جو دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ اذان جب ہوتی تھی تو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور نہ خود نماز پڑھنے آتے تھے، اور جو نماز پڑھتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو وہ لوگ جو نافرمانی اور معصیت میں اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہوں گے، ان کے چہرے جو ہیں چمک رہے ہوں گے اور ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ تو کتاب جو ہے اعمال نامہ، آج کی منزل میں وہ آیت کریمہ بھی گزری کرامن کاتبین، کہ یہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ دو فرشتے تو قبر میں آتے ہیں نا، جو سوال و جواب کرتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہتے ہیں، اور جو ہر شخص پر دو فرشتے متعین ہیں، ایک جو ہے ہمارے نیک اعمال کو لکھتا ہے، ایک جو ہے وہ برائی اور بدی کا ارتکاب جب آدمی کرتا ہے تو اسے لکھتے ہیں، ان فرشتوں کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ تو آج کی منزل میں گزرا کہ وہی لکھا ہوا جو ہے وہی ہاتھ میں کتاب تھمائی جائے گی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال جو ہے، عمل نامہ ان کا دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ ناجی لوگ ہوں گے، یعنی نجات پانے والے، وہ جنتی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ معصیت و نافرمانی کرنے والوں کے دو درجے بنائے گئے، ایک وہ لوگ ہیں جن کی عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ اس سے بھی بدتر ہوں گے، ان کا عمل نامہ جو ہے پشت کی طرف سے ان کو پکڑایا جائے گا کہ یہ اپنا نامہ اعمال لے لو، اور جب کتاب دی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس میں اور کچھ نہیں، اس کتاب میں اور عمل نامے میں وہی کچھ ہے جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، جیسے بعض راتیں ایسی ہیں جن میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایک تو شب جمعہ ہے کہ صبح جمعہ ہو اس سے پہلی جو رات ہے، اس رات میں آدمی ذکر اذکار کرے، توبہ طائب ہو تو اس کے گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ پھر جمعہ کا دن خود بھی گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، پھر چھوٹی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان کی راتیں، اور شب عرفہ،
یعنی 9 ذی الحج سے پہلی جو رات ہے، 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات، اسے شب عرفہ کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہوں کی مغفرت کی رات ہے۔ شب برات جو شعبان المعظم کی 15ویں ہے، پھر شب قدر ہے۔ ان راتوں میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو پھر نامہ اعمال سے وہ تمام گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ جو عمل نامے میں برائی اور بدی اور گناہ ہمارے لکھے ہوں گے، توبہ طائب ہونے سے، استغفار کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے، وہ نامہ اعمال سے وہ گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ حدیث شریف بھی میں نے عرض کی تھی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک توبہ کی بڑی عرفہ اور اعلیٰ قسم ہے، جب اس درجے کی آدمی توبہ کرتا ہے، ایک تو ہے توبہ سے گناہوں کا مٹا دیا جانا، اور ایک ہے ایسے عرفہ اور اعلیٰ درجے کی توبہ جس سے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے بندہ رک کر اپنے رب کی عنایات پر غور کرے کہ یہ تو گناہ تھے، لیکن توبہ اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہمارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، تو پھر بڑا ہی محروم ہے وہ بندہ جو رمضان شریف کی قدر نہ کر سکا اور اس کا احترام نہیں کیا، اس کے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ تو اللہ کی رحمتوں کا ایک دریا ہے جو موزن ہے، اور جس میں ہر صاحب استطاعت اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ حاصل کرتا ہے۔ پھر وضو کے اندر یہ دعا جو مانگی جاتی ہے، دایاں ہاتھ جب کونیوں سمیت دھویا جاتا ہے تو وہی دعا پڑھی جاتی ہے جس کا تعلق آج کی منزل سے ہے کہ نامہ اعمال کچھ دائیں ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، کچھ بائیں ہاتھوں میں، کچھ کو پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو ہم جب وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں سمیت، دایاں ہاتھ جب دھوئیں تو حدیث شریف میں یہ دعا پڑھنا، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، چونکہ قرآن مجید کی آج کی تراویح میں پڑھا گیا کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا، ایسی آسانی سے کہ ان کے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا حساب کتاب ہو گیا۔ اس لیے وضو میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جب کتابیں دی جائیں گی، عمل نامے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے تو میرا عمل نامہ میرے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور جب میرا حساب کتاب کیا جائے تو اس میں آسانی فرمانا۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، میرا حساب آسانی سے فرما دینا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، تو ہم جب بائیں ہاتھ دھوتے ہیں نا کونیوں سمیت، تو حدیث شریف میں وہ دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم لا تعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ باری تعالیٰ میرا عمل نامہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ تھمانا اور میرے لیے آسانیاں فرما دینا، میرا عمل نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ورا من ورائے ظہری، نہ تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے اور نہ ہی مجھے پشت کے پیچھے سے دیا جائے۔ تو یہ آج کی منزل میں گزرا۔ باقی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ پہاڑ جو ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، پوری کائنات جو ہے اس کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ احوال قیامت اور علامات قیامت جو ہیں وہ آج کی منزل میں پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی اختیار کرنے کی توفیق دے جس زندگی میں رہ کر کے ہم اور زندگی اچھی بنا سکیں، جہاں مرنے کے بعد جا کر کے ہر رہنا۔ سورہ العلیٰ کی جو آیات ہم نے آج تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا تراویح میں، اس کی آخری 5 آیتیں جو ہیں سورہ العلیٰ کی، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا
تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان 5 آیتوں میں سے جو ایک نقطہ صرف میں عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی نیک کام میں پیسے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال جب لٹاتا ہے وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرے، حاجت مندوں کی حاجتوں پہ خرچ کرے، ان میں مسکین ہیں، فقیر ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اپاہج ہیں، بیمار ہیں اور غریب مخلوق ہے، اور جن کا نظام زندگی جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہے، تو ایسے لوگوں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی 2 فائدے انسان کو ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آج کی منزل میں گزرا کہ یہ جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے صرف 2 نیتیں ہوتی ہیں، ایک میرا رب راضی ہو جائے اور ایک میری روزی اور میرا مال اور میرا پیسہ اور کاروبار میں لگائی ہوئی رقم جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ لہٰذا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آدمی صدقہ فطر دے، زکوٰۃ دے، صدقے کرے یا ویسے ہی کسی کی مدد کرے یا خیرات کرے، تو ہماری نیتیں 2 ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا رب کریم ہم پہ راضی ہو جائے کہ ہم اسی کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ایک تو اللہ کریم کی رضا مطلوب و مقصود ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ نیت ہونی چاہیے کہ میری روزی جو ہے یہ پاک ہو جائے، میرا رزق پاک ہو جائے۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں جب حج اور عمرہ کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں اس میں دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ ہم طواف کعبہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وسیع رزق دینا اور پاکیزہ اور حلال اور طیب روزی دینا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے روزی مانگی جائے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں، میری روزی میں وسعت فرمائے، اتنی برکت دے کہ وسیع مال اللہ مجھے دے تاکہ میں کسی کا دنیا میں مالی اعتبار سے محتاج نہ ہوں۔ تو یہ اس دعا کے اندر ہے کہ رزقا حلالا طیبا واسعا، پاکیزہ طیب روزی بھی ملے اور وسیع روزی بھی ملے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا رضائے الہی کے لیے اور اپنے معاملات کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ یہ زکا یزکی سے مشتق ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندے کو طہارت حاصل ہوتی ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی روزی پاک ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر قیامت کے دن بندے کے اعضاء گواہی دیں گے، اور تحدث اخبارہا، یہ زمین جو ہے یہ بھی بیان کرے گی۔ اب صوفیاء کرام جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مختلف جگہوں پہ نفل پڑھتے تھے، انہیں اگر کسی مسجد سے گزر ہو رہا ہے تو وہاں 2 نفل پڑھ لیتے تھے، تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ جگہ کو گواہ بنا رہا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن جس جگہ نیک عمل کیا جائے گا وہ جگہ بھی گواہی دے گی، اور جہاں برائی کی جائے گی وہ جگہ بھی خبریں دے گی۔ اس لیے جہاں بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، بزرگان دین نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جگہ بھی قیامت کے دن پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ تو قیامت کے برحق ہونے اور علامات قیامت اور آثار قیامت ایک مستقل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کسی جمعے میں احوال قیامت، احوال میدان حشر اور علامات قیامت کہ قرب قیامت میں کن کن باتوں کا ظہور شروع ہوگا تو پھر قیامت قریب ہوگی، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو آج کی منزل میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ ہم نے وہ تمام مضامین کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم، دین کا شعور اور دین کی محبت اور ان اچھی اچھی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔